بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلوات الله علیہ. ہم شروع ہی مجلس میں اتنا نہیں کہہ رہے تھے کسی دن، لیکن آج کہہ دینا اچھا لگتا ہے کہ سڑک تک جہاں میری آواز جا رہی ہے، ہمارا بہت بڑا مجمع جو سڑک پر بیٹھ کے مجلس کو سنتا ہے، ان سے ہمیں یہ کہنا ہے سڑک پر بیٹھنے کی بات اور ہے اور فرش عزا پر آ کر بیٹھنے کی بات اور ہے. فرش عزا پر آ کر بیٹھنے کا بہت ثواب ہے، مجھ سے کہا بھی گیا کہ میں اس کو کہہ دوں، تو یہاں جگہ ہے آپ کے اس مدرسے میں اور آپ یہاں آ کر بیٹھ کر سنیں، بجائے اس کے کہ صرف سڑک کے نظاروں میں ہم بہت سی چیزوں کو ذہن سے محو کر دیں. میں سڑک کے مجمع سے کہتا ہوں جو سڑک پر مجمع ہے، ویسے نازمیہ کے اندر حدود میں آنا زیادہ اچھا ہے. ایک صلوات کو بولیں. اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک پروپیگنڈا یہ بھی چلتا ہے، اس مجلس میں جاؤ کم ثواب ہے، اس مجلس میں جاؤ زیادہ ثواب ہے. تو یہ ذرا ذہن سے ہٹا دیجئے کہ کسی مجلس میں جانے کا ثواب زیادہ ہے اور کسی میں کم ہے. یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کہاں ثواب زیادہ ہے کہاں کم ہے. یہ تو ہمارا اپنا عمل خلوص کے ساتھ جہاں پہنچ جائیں گے وہیں ثواب زیادہ ہے. صلوات محمد علیہ. مجھے خوشی ہے کہ میرے کہتے ہی فاٹک سے مجمع نے آنا شروع کر دیا ہے. آپ سڑک پر کم بیٹھیں، نازمیہ کے حدود میں زیادہ آئیں. اسی میں جو آپ کا عکس ساری دنیا میں جائے تو لوگ پہچانیں کہ لکھنؤ کی پہچان کیا ہے، خالی سڑک پر بیٹھ لینے میں نہیں ہے، مجلسوں کے فرش پر آنے میں. صلوات محمد علیہ. میں پھر اس لیے بھی اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو دشمنان ازاں ہیں ان کا بہتر، سب سے بہتر حملہ جو ہوتا ہے ہمیشہ وہ مجالس پر ہوتا ہے. جانتے ہیں کہ عقل، فکر، فہم، شعور، سمجھ سب کچھ یہیں سے ملے گا. اور اس کے لیے ہم یہ بھی آپ سے کہہ دیں کہ ابھی 4-5 دن پہلے ایک جلسہ تھا لکھنؤ میں جماعت اسلامی کی طرف سے، اس میں میں گیا تھا اور میں نے پیپر میں آپ نے رپورٹ پڑھی ہوگی. میں نے وہاں ان لوگوں سے کہا تھا اس بات کو کہ علی میاں ندوی ہوں یا جناب طیب قاسم صاحب رہے ہوں، ان شخصیتوں سے جو اسلامی زندگی کے بڑے نام رہے، میری ملاقات رہی. مجھے مواقع ملے کہ میں ان سے ملا. دیکھیے اسلامی زندگی میں ایک بات میں اس وقت کہہ لوں آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ نام میں لکھ کر لایا ہوں کہ میری یادداشت سے ہٹ نہ جائیں. ایک صلوات پڑھیں تو پیش کریں. یہ ابھی جلسہ تھا جس میں میں گیا تھا، اس کا یہ پمفلٹ ہے، اور یہ وہ نام ہیں کہ جن کو میں اگر ان کے بارے میں تفصیلات بیان کروں کہ میں کیسے ملا تھا اور کیا ملا تھا اور کیا ہوا تھا، مگر ایک جملہ میں یہاں پر گواہ بنا لوں اس پورے مجمع کو. پھر یہی کہوں گا کہ بعض باتوں کا تعلق فرش عزا پر بیٹھنے سے ہوتا ہے. آپ اس در پردہ چھپے ہوئے پروپیگنڈے کو توڑ دیں. بہت بڑا امتحان ہے آپ لوگوں کا. عزاداری کی بنیاد مجالس ہیں اور مجالس سے دوری عزاداری سے دوری ہے.
نئی نسلوں کو ہرگز اس بات پر آمادہ نہ کریں آپ کہ وہ مجلسوں سے دور ہو جائیں. یہ عداوت ہوگی عزاداری سے. صلوات محمد و آل محمد. آپ کے چھٹے امام صلوات میں بہت احترام سے، محبت سے اور پیار سے کہوں گا، ضرور مدرسہ ناظمیہ کی مجلس کا وقت سخت ہے 2 بجے کا، لیکن کئی رکاوٹیں ہم پچھلے سال بھی بیان کر چکے ہیں. اس وقت بھی کام ہو رہا ہوگا، لنگر بٹ رہا ہوگا، کیسٹ چل رہے ہوں گے. پچھلے سال میں نے دیکھا ایک بچہ، وہ سب سے چھوٹا سا ایک پیکٹ ہوتا ہے جس میں چھوٹے چھوٹے 2 بسکٹ ہوتے ہیں، وہ ان کو پھینک پھینک کے دے رہا تھا اور مجمع لے رہا تھا اس کو. میں ان تفصیلات میں ایپیسوڈ آج نہیں جاؤں گا، لیکن سڑک کا یہ منظر غیر قوموں کو یہ بتاتا ہے کہ یہ مجمع اپنی عزاداری کے تقدس کو بھول چکا ہے. خدا را یہ نہ کرو. ہم کو کتنے دن اب آپ کے سامنے پڑھنا ہے؟ 45 سال ہو گئے پڑھتے ہوئے، 46واں سال ہے. آپ جانو، آنے والی نسلیں جانیں، لیکن تحفظ جس طرح ہم نے کیا ہے اپنے بزرگوں کی امانتوں کا، ان کی سیرتوں کا، آپ بھی اگر ویسے ہی لے کے چلو گے تو ہر دشمن اعضا ناکام ہو جائے گا. صلوات محمد و آل محمد. میں سڑک پر یہ کہوں گا ان لوگوں سے کہ جو لنگر بانٹ رہے ہو بند کر دیں، مجلس کا احترام کریں. جو کیسٹ آپ چلا رہے ہو بند کریں. میں نے کچھ لوگوں سے آج نہیں کل میں کہہ لوں گا کہ وہ مجھ کو میرے موبائل پر کل یہ بتلائیں کہ کس دکان پر کیسٹ بج رہا ہے اور کس دکان پر چل رہا ہے. میں اس کا انتظام کروں گا، مجمع انتظام کرے گا. وہیں پر آپ اس گزشتہ سال میں نے خود جا کر بعض دکانوں پر یہاں آتے آتے کہ ناظم صاحب کے امباڑے میں مرثیہ کی مجلس چل رہی تھی اور سامنے بلند آواز میں کیسٹ چلا کر کیسٹ فروخت کیے جا رہے تھے. آپ جس کے نام پر کما رہے ہو اسی کے نام کو دھکا مت لگاؤ. صلوات محمد و آل محمد. بہت نقصان ہو چکا ہے، بہت نقصان ہو چکا ہے، آگے اور ہوگا خدا را خواستہ. ہم اب ان ناموں کو بھلائے دیتے ہیں جو ہم آپ کے سامنے فہرست پیش کرتے ہیں. آئیے جو ہمارے وعدے ہیں اس پر ہم آپ سے کچھ کہہ لیں، اور یہ اس کا تعلق سامنے دیکھنے ہی سے ہوگا. جب آپ ہمیں دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک بات آ جائے گی. آپ مولانا بنیں گے؟ آپ کہیں یہ کیا سوال ہے؟ آپ مولانا بنیں گے؟ آپ مولانا بنیں گے؟ آپ مولانا بنیں گے. فرق ہوا؟ ہر بات میں فرق ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ مولانا بنیں گے کیا مطلب ہوا؟ یہ لکھنؤ کا مجمع سمجھ رہا ہے، جان رہا ہے اچھی طرح. آپ مولانا بنیں گے. یہ سارا لباس پہن لیا، آپ کے سامنے آئے، آپ مولانا بنیں گے. بہت عمدہ ہے. اس کے بغیر بھی ہم آئے، گھر پر آپ آئے خالی سادے لباس میں، اور کسی نے کہا کہ بھائی ہم نے تو بڑی تعریف یہ ہو، آپ مولانا بنیں گے. کم سن تھے، بزرگوں نے کہا آپ مولانا بنیں گے. بڑے ہوئے گلی سے چلتے ہیں، لوگوں نے ہنس کر کہا آپ مولانا بنیں گے. ہر دفعہ 3 لفظ آپ مولانا بنیں گے. ان 3 لفظوں میں کیسا جادو ہے کہ جب چاہے مطلب بدل دیں. صلوات محمد و آل محمد. بہت پہلے مظفر نگر میں ایک مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں کے ایک سادات بارہا کے ایک بزرگ تھے بڑے، انہوں نے مجھ سے ایک بات سنائی تھی، وہ اس وقت یاد آ گئی کہ کبھی ایک آدھ دفعہ میں نے ذکر کیا. بہت زیادہ وقت نہیں آج لے گئے ہم. اور تو وہاں انہوں نے بیان کیا کہ اردو، ہندی، مختلف زبانوں کے ماہرین اپنی اپنی جگہ جمع ہوئے اور اپنی اپنی زبانوں کی فضیلت بیان شروع. اس میں جب فضائل بیان اپنی اپنی زبان کے کر رہے تھے لوگ،
اردو زبان کے ایک شاعر تھے خسرو، انہوں نے کہا آپ کو ہم بتلائیں اردو زبان کا اثر. میں 2-3 مثالیں پیش کر رہا ہوں، آپ کو ہم اردو زبان کا اثر بتلائیں. انہوں نے کہا کہ میدان کربلا میں امام حسین جب مخالفین سے جنگ کرنے گئے تو وہاں آپ نے جو اشعار پڑھے ان میں کیا ایک مصرع یہ ہے، جو اشعار وہاں پڑھے گئے خسرو شاعر، انہوں نے یہ بھی پڑھا ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی. نائب صاحب کے امباڑے میں مجلس مرثیہ خوانی جو ہو رہی ہے برابر، اس میں جب مرثیہ پڑھتے ہیں لوگ تو آپ سنتے ہوں گے. میں نے سنا ہے کہ سرکار ناصر الملت کے تدفین کے وقت دنیا کے عظیم شاعر ہمارے عزیزوں میں بھی ہے، آج کل انہیں کے بیٹے وہ آنے جو امروہے میں آئے، میں اتنا نہیں جانتا وہاں کے لوگ، جناب نسیم امروی، نسیم امروی وہاں پر مزار شہید میں وہ ادھر ممبر پر بیٹھے ہیں اور یہاں سرکار ناصر الملت کی تدفین ہو رہی ہے. مجلس ہوئی مرثیہ خوانی کی، اس میں جناب نسیم امروی بہت بڑے شاعر تھے، بہت بڑے ادیب، بہت بڑے ان کے بڑے مراثی ہیں، بہت بڑے خانوادے کی شخصیت تھے. ہمیں کمسینی میں ان کی بہت ملاقاتیں یاد ہیں، یہاں خیالی گنج میں رہتے تھے. انہوں نے وہاں بیٹھ کر جب پڑھا تو اب خیال کرو کہ جیسے یہاں ممبر ہے، یہاں پر بیٹھے نسیم امروی پڑھ رہے ہیں، وہاں تدفین ہے، ادھر وہ مزار ہے، اور جناب قاضی نور اللہ شوستری کا نام ہے، نور اللہ شوستری. جناب نسیم امروی نے یہاں سے جب یہ پڑھا، وہ نور کے مزار میں ناصر کی قبر ہے. جیسے انہوں نے کہا وہ نور کے پورے مجمع نے پلٹ کے دیکھا. ادائیگی ہے ایک صلوات محمد علیہ. ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی. بات کیا ہے؟ اب انہوں نے کہا دیکھیے اردو زبان کی وسعت، چندی لفظ ہے. میدان کربلا امام حسین کے سامنے فوج مخالف ہے، ماشاءاللہ ہمارے سامنے بہترین حضرات شعراء کے تشریف فرمائے، اور ان کے والد تو جناب کمال جناب اکمال صاحب ہمارے اس مدرسے کے استاد بھی تھے، اور بہت کم سنی سے مسرور الوائزین میں بھی ہم نے ان کو دیکھا. یہ کیا ہوا ہے نہیں معلوم. اور اس وقت کبھی میں ایک منظر آپ سے بیان کر دوں جو ہمارا دیکھا ہوا ہے. ہمارے گھر میں ایک محفل ہوا کرتی تھی، اور اس محفل میں مختلف حضرات شعراء کرام اپنا کلام پیش کرتے تھے. جب جناب اکمال صاحب کے پڑھنے کی نوبت آئی تو انہوں نے ایک بات یہ کہی لوگوں سے، حضرات میں آپ کو اشعار جو سنا رہا ہوں سناتے انہوں نے ایک شعر پر رک کہ اب یہ شعر میں نہیں پڑھوں گا. کیوں؟ ابھی کانپور میں اس کو پڑھا تو لائٹ چلی گئی. اب پتہ نہیں یہی وجہ ہے کہ یہ خرابی شروع ہو گئی اس میں، خالی ذکر آیا تھا اس کا. لائٹ چلی گئی، دوبارہ لوگوں نے اصرار کیا، انہوں نے پھر پڑھا، جب لائٹ ٹھیک کر دی گئی پھر چلی گئی. تو انہوں نے کہا اس کو میں نہیں پڑھوں گا. ہمارے گھر پر جو مجمع تھا سب نے اصرار شروع کیا، پڑھیے پڑھیے. میں ڈرا کہ بھئی یہ سچی بات بیان کر رہے ہیں کہیں اور کی، کہ جیسے ہی یہ شعر پڑھتے تھے لائٹ چلی جاتی اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں پڑھیے. تو میں بہت جلدی بچہ تھا، آمادہ ہو کے وہاں چلا گیا جہاں بجلی کا میٹر تھا. وہ پڑھوا کے رہیں گے، مجھے یقین ہے کہ لائٹ جا کے رہے گی، میں اس کا فیوز ٹھیک کر دوں گا. اور وہی ہوا کہ انہوں نے وہاں جیسے ہی شعر پڑھا، بم میرے سامنے وہ چنگاری بھی، وہ لائٹ چلی گئی. میں گواہ. اب میں نے جلدی فیوز باندھا اور ٹھیک کیا تو لوگوں نے پھر آواز، شور آ رہا ہے، شور کی آواز آ رہی، پڑھیے پھر پڑھیے پھر پڑھیے. جناب اقبال صاحب نے بھائی اب رہنے دیجیے، اب رہنے. لوگوں نے اصرار کیا اور میں جانتا تھا یہ پڑھوا کے رہیں گے پھر یہی ہوگا. نتیجہ میں پھر جیسے ہی دوبارہ شعر پھر بھم سے آواز آئی، میں نے کہا پھر لائٹ چلی گئی. یقین آ رہا ہے آپ کو؟ بالکل میں ممبر سے بیان کر رہا ہوں. صحیح صحیح صلوات پڑھیں محمد علیہ.
ہم نے دوبارہ ٹھیک کیا، پھر انہوں نے نہیں پڑھا، وہ شعر کہیں میرے پاس لکھے ہوئے ہیں، ہماری چھوٹی بہن تھی انتقال کر گئی، اس نے لکھ لیے تھے، وہ کہیں ہے اس کی ڈائری بیاس میں لکھے، انہوں نے ہم سے مانگا، انشاءاللہ کبھی ہم ڈھونڈ کے دیں گے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری اردو زبان کے ایک شعر کا بھی اتنا اثر ہے کہ روشنیوں پر فرق کر سکتا ہے۔ باپ ہے، مجمع ہے، صلوات پڑھتے چلے ساتھ ساتھ۔ ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی، انہوں نے کہا دیکھیے اردو کی وسعت، ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی، ہم سے اور جنگ کریں، فرق ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی، ہم سے اور جنگ کریں، ہم سے اور جنگ کریں یہ عرب صحرائی۔ میں زیادہ نہیں پڑھوں گا اس پر، مختلف طریقوں سے ادائیگی ممکن ہے، اور ایک ہی مصرے میں ہم سے اور جنگ کریں عبرت ہے، ہم سے اور جنگ کریں عظمت ہے، ہم سے اور جنگ کریں یہ حقارت ہے نرموں کی۔ ایک ہی شعر میں حقارت بھی کسی کی ہے، عظمت بھی کسی کی ہے، بیانی بھی کسی کا ہے، شجاعت بھی کسی کی ہے، بزدلی بھی کسی کے۔ صلوات محمد والے صلوات محمد والے محمد۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے کہ میں اس مجمع سے جو باہر سے یہاں آ رہا ہے کہوں شکریہ، جس کے فرش پر آپ آ رہے ہیں وہ بیوی آپ کی خوش گزار ہوگی۔ اور صلوات محمد والے غلط ہے، کہنا پڑتا ہے اس لیے کہ مجالس کے احترام کو، تقدس کو کم کرنے کے بہت سے انداز ہیں، اور یہ ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں۔ آئیے اب ہم یہاں پر آپ کے سامنے ایک بات اور پیش کر لیں، بس جو میں نے آپ سے کہا تھا، اگر آپ میری طرف دیکھیں گے وعدہ پورا ہو رہا ہے، ہمیں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ سورہ الواقعہ، اس کے سارے آیات چھوڑتے ہوئے 3 آیتیں پڑھوں، اور اب آپ میری طرف دیکھیں گے۔ کنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون۔ اس آیت میں والسابقون السابقون اولئک المقربون، اس پر میں آپ کے سامنے نہیں عرض کروں گا اس کو، اگر رہ گیا تھوڑا موقع تو ایک اور ورقہ جیب میں ہے، اس کو بھی نکال کر پیش کروں گا۔ کیا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی؟ کنتم ازواجا ثلاثہ، تم 3 طرح کے لوگ ہو، قرآن کہہ رہا ہے کنتم ازواجا ثلاثہ، آپ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ فاصحاب المیمنہ، آپ میری طرف آپ دیکھتے جائیں، بہت اہم ہے بات۔ فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، تو دائنی طرف والے لوگ کیا ہیں؟ دائنی طرف والے لوگ واصحاب المشأمہ، اور بائیں طرف والے لوگ ما اصحاب المشأمہ، کیا ہیں بائیں طرف والے لوگ؟ جو قرآن کے اس دہنی اور بائیں طرف والے لوگوں کی بات نہ جانتے ہوں، ان سے میں پوچھتا ہوں، آپ کچھ سمجھے؟ قرآن نے کہا، بچوں سب سے کہہ رہا ہوں، آپ نے کچھ سمجھا، خیال کیا آپ نے کیا قرآن نے کہا؟ پھر کہہ رہا ہوں، یہی لفظیں رہیں گی قرآن کی بھی، اور یہی ترجمہ رہے گا جو میں پیش کر رہا ہوں۔ لیکن جو بچہ نہیں بھی جانتا ہوگا کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، لفظیں بالکل یہی رہیں گی۔ صرف اگر آپ نے مجھے دیکھا تو آپ سمجھ جائیں گے قرآن کیا کہنا چاہتا ہے، اگر آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ نہیں دیکھ پائیں گے تو پھر اوروں سے پوچھ لیجئے گا کہ کیا کہا، پھر اوروں سے پوچھ لیجئے گا۔ جب آپ کسی قرآن بتلانے والے کو نہ پائیں تو جس سے اس نے قرآن والوں تک پہنچ کر بات کی ہو اس سے بات کر لو۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟
ارے بھائی قرآن والے نہ ملیں تو جن کو قرآن والے اپنا جیسا بتلا کر پیش کر دیں ان تک چلے جاؤ، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ صلوات محمد والے محمد۔ اصحاب المیمنہ تو دائنی طرف والے۔ اب پھر دیکھو میری طرف، ترجمہ ایک ایک لفظ بالکل وہی ہوگا، کوئی فرق نہیں آئے گا۔ فاصحاب المیمنہ ترجمہ تو دائنی طرف والے لوگ، ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں دائنی طرف والے لوگ، واصحاب المشأمہ بائیں طرف والے لوگ، ما اصحاب المشأمہ کیا ہے بائیں طرف والے لوگ۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی، اب آ جائے گی، لفظیں وہی ہوں گی، آیت کی بھی ترجمے کی بھی، آپ سمجھ جاؤ گے کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے۔ فاصحاب المیمنہ تو داہنی طرف والے لوگ، ما اصحاب المیمنہ کیا ہیں داہنی طرف والے لوگ، واصحاب المشأمہ اور بائیں طرف والے لوگ، ما اصحاب المشأمہ کیا ہیں بائیں طرف والے لوگ۔ صلوات محمد والے محمد، سب مل کر صلوات پڑھو محمد والے محمد۔ ہو گئی بات واضح؟ بات واضح ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور اگر میں نے غلط کہا ہو تو میں اب قرآن کی اس سورہ واقعہ کی ان آیات کی جس طرح میں نے کہا ہے اس کی تائید میں آپ کو سورہ البلد تک لے چلوں۔ سورہ البلد، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ اولئک اصحاب المیمنہ، جو ایمان لے آئے اور وصیت کرتے ہو صبر کی اور نصیحت کرتے ہو رحمت کی، یہ ہے دائنی طرف والے لوگ۔ اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بائیں طرف والے لوگ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اب آپ نے سمجھ لیا کہ قرآن نے اصحاب میمنہ دائنی طرف والے لوگوں کو اچھا کہا ہے، بائیں طرف والوں کو برا کہا ہے، لیکن جہاں سورہ واقعہ میں کہا وہاں بالکل نہ سمجھ پائے۔ تو قرآن کی بہت سی جگہوں پر آپ ایک آیت سے بات نہ سمجھو، دوسری آیت تک جاؤ گے وہ آیت سمجھا دے گی بات کیا ہے۔ جب قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت تک جا کر بات سمجھ میں آ سکتی ہے تو یہی سمجھ لو 14 دروازوں تک جاؤ گے کہیں نہ کہیں بات سمجھ میں آ جائے گی۔ صلوات محمد وآل محمد پر مل کر ایک اور صلوات محمد وآل۔ چپکے سے یہاں بیٹھ کے آ کے ادھر آئیے، تشریف لائیے، بس صلوات اللہ۔ دیکھیے نا یہاں پر جب اصحاب میمنہ کی بات ہو رہی تھی دینی طرف والے تو یہ چپکے سے آ کے بیٹھ گئے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ الحمدللہ یہاں جتنے بھی ہیں جہاں جائیں سب اصحاب دینی طرف والے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ، قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا وہ وہی سمجھ لیجیے کامیاب ہے۔ اور الحمدللہ یہ پورا مجمع داہنی طرف والا ہے، بائیں طرف والا کوئی نہیں ہے۔ ایک صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہاں ہم ظاہر ہے کہ قرآنی آیات سے اگر بات کرتے چلے تو بہت سے امور ذہن میں آتے ہیں، وہ خیال آ جاتا ہے بڑا وقت صرف ہوگا، بڑا وقت صرف ہوگا، بڑا وقت صرف ہوگا۔ تو ہمیں اس کو بھی کوشش کرتے رہنا ہے کہ کم وقت میں وقت کے اندر بات ختم ہو۔ تو قرآن کی اس بات کو آپ نے محسوس کیا کہ بہت سی جگہوں پر قرآنی بات کو، جو میں نے کل آپ سے کہا تھا، کل کہا تھا، اب یاد آئی بات آپ کو؟ صامت ہونا اور ہے اور ناطق ہونا اور ہے۔ قرآن صامت ہر گھر میں ہے، لیکن جس کے پاس عقیدے میں قرآن ناطق بھی ہے وہ پورا قرآن سمجھ سکتا ہے۔ صلوات محمد علیہ۔ نہج البلاغہ میں مولا ارشاد فرمانے نمک قرآن ظاہر و انیق و باطن و عمیق، لا تفنى عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ ولا تکشف الظلمات الا بہ۔
قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت، علی فرما رہے ہیں قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت، باطن بہت گہرا۔ کیسے کہہ دیا مولا نے باطن بہت گہرا؟ یہ پورا مجمع، ہم بھی کبھی بڑے شوق سے یہاں گومتی پر جایا کرتے تھے تیراکی سیکھنے کے لیے، ہمارے استاد جناب رضا صاحب سیکھنے جاتے تھے، بہت سے ہمارے ساتھی اور بھی ان کے نام ہے خیالو جاتے تھے، اور بہت ہی مذاق رہتا تھا، اور میں سے بہت سے لوگ بالکل نہیں آیا سیکھنا، آج بھی نہیں آیا ہم کو بیچاروں، گئے ہمارے ساتھی تھے، تو وہاں ہم کو شوق تھا اچھا یہاں سے وہاں تک چلتے چلے، اکیلے پیراکی کرتے چلتے چلے جاتے تھے۔ میں یہ شوق تھا یہ پتہ لگائیں گومتی کہاں پر کس طرف کتنی گہری ہے۔ ریل کے پل کے نیچے گئے تو معلوم ہے یہاں پر زیادہ گہری ہے، بیچ میں گئے کم ہے، ادھر گئے تو بالکل نہیں ہے، اور آگے بڑھے تو یہاں پر بالکل گہری نہیں ہے، اس کنارے چلے جاؤ تو بہت گہری ہے۔ تو ہمیں کہاں پر اس میں اندر کنواں ہے، کہاں پر اس میں ایک دائرہ ہے، کہاں پر کوئی دیوار ہے، یہ سارے پتے ہم کو یہاں سے لے کے، اور حضرت گنج کے پل آپ کہیں گے بھائی ایسا تھا، میں مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، کوشش تھی کہ گہرائی پتہ لگائے گومتی کہاں کہاں گومتی گہری کہاں نہیں، شوق تھا طالب علمی کے زمانے جاتے تھے۔ اب آپ فرمائیے اگر مجھے پیراکی نہ ہوتی آتی ہوتی تو میں کیسے پتہ لگاتا کہاں پر گہرا ہے کہاں پر نہیں؟ پہلی منزل پر ڈوب کے رہ جاتے، گہرائی کا پتہ لگانے چلتے وہیں ڈوب کے رہ جاتے۔ یاد رکھو کہ گہرائی کی بات وہی کرے گا جو گہرائیوں کا پتہ جانتا ہے۔ مل کر ایک صلوات محمد وعلیہ اور اس لیے مولا نے فرمایا قرآن ظاہر و انیق، بہت خوبصورت، باطن و عمیق۔ بس اب مولا ہی کا ایک جملہ اور نقل کر کے آج کی گفتگو ختم۔ ایک جملہ اور ہے کسی اور خطبے میں، اہل بیت اطہار، قرآن اور اہل بیت کے لیے حضور مولا علی فرما رہے ہیں بنا تدیتم فی الظلماء وتسنمتم العلیا بنا فجرتم عن السرار وقر السمع لم يفقه الواقعا وكيف يرى ان نبت من اسمته الصيحة۔ آخر تک خطبے کے بیان کرنے بڑا لطف ہے، لیکن میں پہلے ہی جملے کی بات پر تمام کروں۔ فرما رہے بنا تدیتم فی الظلماء، تاریکیوں میں تم نے ہم سے ہدایت پائی۔ اتنا جملہ سن لیا آپ نے، آگے کی بات کرو۔ بنا تدے، ہم مراد اکیلے مولا علی نہیں ہے، ہم اہل بیت کے لیے۔ بنا تدیتم فی الظلماء وتسنمتم العلیا، تم نے ہم اہل بیت کے ذریعے سے ہدایت پائی، روشنی پائی۔ صبح کی انتہائی تاریکی میں جو پھوٹتی ہوئی روشنی کی کرن تھی وہ تم نے ہم سے پائی۔ بس سوال ہو گیا، جواب سن لیجئے۔ مولا علی نے یہ خطبہ کب پڑھا ہے؟ مکے میں، مدینے میں، کہاں؟ عزیزان گرامی، یہ خطبے اس موقع کے جب مولا نے ہجرت کر کے مدینے سے کوفے کو پایا تخت بنایا، مسجد کوفہ، محراب قریب ممبر پر میرا اور آپ کا مولا۔ بنا اهتديتم في الظلماء وتسنمتم العليا وبنا انفجرتم عن السرار، تم نے ہمارے ذریعے ہدایت پائی، تم ہمارے ذریعے بلندیوں تک پہنچے۔ اور جملے پر غور کرنا، جو مجمع اس وقت کا سامنے ہے، میرا آج کا مجمع اس وقت کے مجمع کا تصور کرے۔ یہ مجمع تصور کرو اس وقت کے مجمع کا جب مولا علی مسجد کوفہ میں خطبہ دے رہے ہیں۔ تم نے ہمارے ذریعے ہدایت پائی، ہمارے ذریعے بلندیاں پائیں، ہمارے ذریعے روشنی پائی۔ کب ہے؟ نہیں ہے ذہن آپ کا متوجہ، ابھی ہو جاتا ہے۔ یہ کب ہے خطبہ؟ کوفے میں۔ کیا مقصد؟ کم سے کم بعد رسول 25 سال گزر چکے ہیں،
جب 25 سال گزر چکے تو علی نے جب اس مجمع کے سامنے یہ کہا تم نے ہمارے ذریعے ہدایت پائی، تم ہمارے ذریعے بلندیوں تک پہنچے، تم کو ہمارے ذریعے نور و ہدایت اور روشنی ملی، اس مجمع میں سے کسی اور نے اٹھ کر کیوں نہیں اعتراض کیا اے علی آج آپ یہ بات کر رہے ہیں، آپ نے ان کو بھلا دیا، ان کو بھلا دیا، ان کو بھلا دیا، کیا ان کے ذریعے ہدایت نہیں تھی؟ کیا ان کے ذریعے ہدایت نہیں تھی؟ کسی ایک کا نہ اٹھنا، علی کا پکار کر کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ نہیں دور پر دور گزر جائے اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے، جو ملا ہے در اہل بیت سے ملا ہے۔ صلوات محمد علیہ محمد۔ کیوں نہیں کسی نے اعتراض کیا؟ 25 سال بعد ہے بات، تو یہ ایک اعتراض آبجیکشن اعتراض کی آواز نہیں ہے، سب جانتے ہیں جو کہہ رہے ہیں درست ہے۔ اور اس لیے پوری تاریخ اسلام کے لیے میں ایک مثال پیش کیا کرتا ہوں صوفی علماء کی، وہ یہاں پیش کر کے بات کو ختم کروں۔ علماء صوفیہ کی مثالوں کو میں اکثر جب پڑھتا ہوں تو میں اپنے مقصد میں استعمال کرتا ہوں۔ کبھی شاید میں نے آپ کے سامنے سنایا ہے، سمندر میں تیرتی ہوئی مچھلیوں میں آپس میں بحث ہو گئی، پانی کسے کہتے ہیں؟ مچھلیوں میں یہ بحث ہو گئی کہ پانی کسے کہتے ہیں، ایک بات آ گئی ان کے بیچ میں، بھائی پانی کسے کہتے ہیں؟ ہر مچھلی کا گروہ دوسرے سے پوچھا ہے بھائی یہ سوال یہاں قائم ہو گیا ہے، پانی کسے کہتے ہیں؟ کوئی جواب نہیں مل رہا ہے۔ سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ہمارے سمندر میں جو بڑی سردار مچھلی ہے اس سے چل کر پوچھیں کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ ہم اس لیے کہوں جو سب سے بڑی مچھلی تک گئے تو اس کو مچھلی کیا کہوں، مچھلا کہوں۔ سب مل کر گھیر لیا جا کے اپنی سردار سب سے بڑی مچھلی کو، ہم لوگوں میں ایک بڑی بات پیدا ہو گئی، ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے کہ پانی کسے کہتے ہیں۔ آپ بتائیں گی کہ پانی کسے کہتے ہیں؟ بڑی مچھلی نے ساری مچھلیوں کو دیکھا، وہ میرا مجمع توجہ کرے گا، سب کو دیکھا اور کیا کہا، تم مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پانی نہ ہو تو میں بتاؤں پانی کسے کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ میرا مجمع سمجھ گیا، تم مجھے کسی ایسی جگہ لے چلو جہاں پانی نہ ہو تو ہم بتائیں پانی کسے کہتے ہیں۔ اب میں آپ سے یہی کہوں گا پوری تاریخ اسلام میں کوئی ایک جگہ ایسی دکھا دو جہاں اہل بیت کے نقش قدم نہ ہو۔ جس کو ابھی ہمارا بیٹ صلوات محمد علیہ محمد، ہمارے بیٹے شروع میں ایمان احمد آپ کے سامنے یہی پڑھ رہے تھے، کوئی ایسی جگہ بتا دو کہ جہاں علی کے نقش قدم نہ ہو، کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں اہل بیت نہ ہو۔ ساری تاریخ اسلام شرمندہ احسان ہے، بس دوستو۔ اور اس لیے بات کی مجالس کے لیے بھی ہمارے پاس وقت ہے، لیکن پھر بھی ہم تھوڑا اس کا لحاظ رکھتے ہوئے کہ اور بھی مجالس میں جو ہمارے خطبہ اور ذاکرین ان کو سکون رہے کہ انہیں آرام سے پڑھنا ہے۔ یہاں ہمارا ایک وعدہ ہے کہ کل ہم آپ کے سامنے مختصر ترین وقفے میں کچھ بیان کریں گے جو قرآن کریم اور اہل بیت کے متعلق۔ دیکھیے میرے اور آپ کے مولا علی مدینے سے کوفے آئے، ہجرت مکے سے مدینے کی ہجرت، مگر اس میں شہزادی زینب نہیں ہے۔ کل میں نے آپ سے 6 سفر بیان کیے پرسوں۔ علی جب مکے سے مدینے آئے زینب نہیں ہے، لیکن جب مدینے سے کوفے آئے تو میں عبداللہ ابن جعفر کے سارا خانوادہ ساتھ میں، اور جب آپ وہ وقت آ گیا کہ اہل بیت اطہار کے سر پر یہ بہت بڑا غم، مولا علی کا سایہ سر سے اٹھا۔ نجف اشرف میں قریب تدفین ہو گئی، سپرد خاک مولا کو کیا گیا، بظاہر یہ امر انجام پا گیا۔ اور اسی لیے اس وقت کی روایات ہیں جو آج آپ لوگ جاتے ہیں زیارات کرنے کے لیے، تو آپ گزرتے ہیں وہاں پر مسجد حنانہ اور مسجد سہلہ اور تمام مساجد، مسجد صعصعہ، ان مساجد سے بھی گزرتے ہیں۔
حنانہ کیوں کہتے ہیں مسجد کو؟ حنا کہتے ہیں جھکنے کو. اور جب کوفے سے نجف کی طرف میرے اور آپ کے مولا کی جنازے کو لے جایا جا رہا تھا تو جب اس مسجد کے قریب سے گزرے تو مسجد کی دیواروں نے جھک کر تعظیم دی. اس کا نام ہی مسجد حنانہ. 6 مہینے تک کیا گزری اہل بیت پر. نہ تو نانا کا وطن ہے مدینہ، نہ مکہ ہے، حجاز سے دور، شام سے بھی دور، ادھر عراق تک آ کر اب تو یہاں علی کا سایہ بھی سر پر نہیں ہے. یہاں کیا کرے رہ کر؟ امام حسن اور امام حسین فیصلہ لیا گیا. 6 مہینے کے بعد یہ پورا خانوادہ کوفے سے ہجرت کر کے پھر مدینے آیا. زینب کا یہ دوسرا سفر ہے. ہماری آپ کی شہزادی زینب کا پہلا سفر مدینے سے کوفے آنا، اس کے بارے میں اس دن بیان کر چکا. اور اب کوفے سے مدینے جانا یہ دوسرا سفر تھا. اور اب وہ بتایا کہ جب میں نے اس دن آپ سے عرض کیا کہ یزید کا خط آیا اپنے گورنر کے نام اور کوفے والوں کے خط آئے امام حسین کے نام. وہ مورخین، وہ علماء، وہ محققین جو باتوں میں پڑے رہتے ہیں کہ جنگ ہے اور کیا ہے، کاش تھوڑا سا عقل استعمال کر کے دیکھ لیں کہ اگر مولا نے اپنے بھائی جناب مسلم کو بھیجا بھی کوفے کی طرف تو اگر جنگ کرنا ہوتی تو مسلم چاہے چھوٹا ہی سا لشکر صحیح لے کر جاتے. اچھی بات ہے بھائی. یہ 2 بچوں کو لے کر جانا کس بات کی دلیل تھا؟ ہم جنگ کرنے نہیں جا رہے، تصور میں بھی جنگ نہیں ہے، ورنہ 2 چھوٹے بچوں کے بجائے 2 بڑے لشکر کے لوگ ساتھ ساتھ ہوتے، یہ اور وہ اور وہ. اور پھر مولا امام حسین بھی جب اب مدینے سے چلے مکے کی طرف تو پورا کارواں ہے جس میں شہزادی زینب ہے، ام کلثوم ہے، اور اس پورے خانوادے کو کس طرح سے لے کر چلے امام حسین. یہی سے پہچان لو اگر یہ لشکر جنگ کے لیے نکلتا تو پھر بیویوں اور بچوں کو لے جانے کی ضرورت نہ تھی. بس بات مختصر کروں کہ اور اس عالم میں اب جب مدینے سے پھر یہ کارواں چلا تو جب نجف سے چلا تھا تو ایک بڑے سرپرست کی تمام اہل بیت کے لیے، اہل حرم کے لیے کمی ہو چکی تھی، یعنی مولا علی کا سایہ اب سر پر نہ تھا. اور جب میرا اور آپ کا مظلوم امام حسین مدینے سے چلا مکے کی طرف تب ایک اور شخصیت کم ہو چکی ہے. وہاں جب مدینے سے گئے تھے تو جناب زینب نے اپنی ماں کی کمی کو محسوس کیا، اور جب کوفے سے چلی تو بابا کی کمی کو محسوس کیا، اور جب اب مکے کی طرف مدینے سے چلی تو ایک بھائی اور تھا جو ساتھ چھوڑ چکا ہے. یہاں مجھے اس لیے میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی کہ جب وہ رات آئی، میں نے روایت میں دیکھا جب وہ رات آئی جس میں امام حسن شہزادی زینب کے جہاں حالات لکھے گئے ہیں مسلسل تفصیلات کے ساتھ ہیں، وہاں پر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جناب زینب تنہا تھی اس وقت، اس رات جب امام حسن کی طبیعت خراب. تو شہزادی نے نقل کیا، میں نے دیکھا میرا بھائی بستر پر کروٹیں لے رہا، زہر کا اثر ہو رہا ہے اور امام حسن بستر پر تڑپ رہے ہیں. اسی عالم میں کیا فرمایا، بہن زینب ذرا میرے بھائی حسین کو بلا لاؤ. امام حسین تشریف لائے، بھائی کی حالت دیکھی، صبح ہوتے ہوتے سارا خانوادہ جمع ہے. اسی عالم میں آپ نے ہر ایک کو وصیت و نصیحت کی، اور پھر ایک مرتبہ ایک کم سن بچے کو دیکھا، قریب بلایا، کچھ نصیحت کی، ایک بطور وصیت کچھ لکھا ہوا دے دیا، اس کو رکھنا، جب سخت مصیبت میں آؤ تو اس کو پڑھ لینا. آپ آج کی تاریخ ان مصائب کو مختلف جگہوں پر سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں. شہزادی زینب نے کیا دیکھا، کبھی جاتی ہیں امام حسین کو بلا لائے، کبھی جاتی ہیں ام کلثوم کو خبر کریں، اس لیے کہ الگ الگ اعتبار سے لوگ تھے، ایک ایک کو جا کے خبر کرنا. امام حسن کی اس کیفیت کو دیکھ کر، ہاں یہ بھی شہزادی زینب کی ایک صبر و ضبط کی منزل تھی کہ ایک مرتبہ امام حسن نے سنا پھر دوبارہ کہ زینب پھر آ رہی ہے، اب کیفیت اور خراب ہو چکی تھی. وہ حکم دیا یہ تشت جو سامنے رکھا ہے اس کو ہٹا دو کہیں زینب نہ دیکھ لیں. میں کہوں گا مولا آپ نے
نے اپنی بہن کا اتنا خیال کیا کہ جگر کے ٹکڑے زینب دیکھنے نہ پائے، لیکن ذرا کربلا میں آئیے، جب زینب نے ایک اور بچے کو اس شان سے آتے ہوئے دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے پارا پارا لاش۔ عزیزان اکرام، وقت آیا کہ یہ دور بھی گزر گیا اور اب یہ کارواں کربلا کی طرف چلا۔ زینب اس منزل سے بھی گزری اور آہستہ آہستہ وہ وقت بھی آیا کہ اب کربلا ہے، یہ قافلہ ہے، یہ کارواں ہے، اور زینب صبح سے عصر عاشور تک کس کس کا لاشا آتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں ادھر منظر کیا ہے کہ کم سن بچہ کبھار باہر جاتا ہے، ہمیں بھی میدان میں جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ آخر آ گئے گوشے میں، آ کے خیمے کے گوشے میں آ کر بیٹھ گئے اس اداسی کے ساتھ کہ ہمیں کسی طرح میدان میں جانے کی اجازت نہیں مل رہی ہے۔ اتنے میں یاد آیا ایک منظر یاد آیا، ہاں ایک ہے منظر، بابا بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، خون دہن سے گر رہا ہے، جگر کے ٹکڑے تشت میں گر رہے ہیں، چاروں طرف خانوادے کے لوگ جمع ہیں۔ اس عالم میں مجھے بلایا ہے، سینے سے لگایا ہے، ایک تعویذ دے کر کہا ہے اس کو مشکل وقت پر کھول کے پڑھ لینا۔ اب جو کھولا اور پڑھا تو لکھا ہوا تھا اذا یا بنیا اذا اتیت وعمک الحسین بکربلا وقد احاطت به الاعداء، اے بیٹا جب تم اپنے چچا حسین کے ساتھ کربلا پہنچنا اور دیکھنا دشمنوں نے گھیر لیا ہے تمہارے چچا کو، تو نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا۔ اب جو پڑھا چہرے پر خوشی کے آثار آئے، تیزی سے آئے، آ کر اپنے چچا کی خدمت میں ادب سے ہاتھوں کو تعویذ رکھ کے پیش کر دیا۔ امام نے اپنے بھتیجے کو دیکھا، ہاتھوں میں رکھے ہوئے کاغذ کو دیکھا، اب جو قریب لے کر کھول کر دیکھا تو بھائی کی تحریر سامنے نظر آئی۔ مدتوں کے بعد جب بھائی کی تحریر کو دیکھا تو بھائی کی یاد، بس بچپنا بھتیجے کو گلے سے لگا لیا، لپٹا کر رونا شروع کیا۔ دونوں چچا بھتیجے اس طرح سے روئے کہ روایت فغشی علیہما۔ اچھا بیٹا اگر اب جا ہی رہے ہو تو ویسے جاؤ جیسے میں چاہتا ہوں۔ امامے کے سامنے کے کپڑے کے 2 حصے کیے، گریبان کو چاک کیا گیا تاکہ جب میدان میں جائیں تو لوگ دور سے دیکھ کر سمجھ لیں آنے والا کوئی یتیم آ رہا ہے جس کے سر پر اس کا باپ کا سایہ نہیں۔ یہاں پر میں کبھی کبھی آپ کے سامنے جناب قاسم کی جنگ پڑھا کرتا تھا، لیکن اب اس وقت امکان اس کا نہیں ہے۔ میں اتنا کہوں کہ حضرت قاسم نے اجازت لی اور جب چلے مقتل کی طرف تو عظیم الشان کارنامہ جنگ کا پیش کیا، کبھی ادھر حملہ، کبھی ادھر حملہ، کبھی ادھر حملہ۔ تاریخ نے لکھا سامنے جب حملہ شروع کیا تو ایسا زبردست شجاعانہ حملہ تھا کہ سامنے فوج کی صفیں ٹوٹنا شروع ہوئی۔ قاسم ایک صف پر، دوسری صف پر، تیسری صف پر، یہاں تک کہ 7ویں صف کو توڑتے ہوئے چلے گئے۔ کسی نے بزدلی سے آ کر پیچھے نیزہ مارا، کسی نے سر پر تلوار ماری، ایک مرتبہ قاسم گھوڑے پر ڈگمگائے، گھوڑے سے گرتے گرتے آواز دی چچا مدد کو آئیے۔ حسین نے غضبناک انداز میں گھوڑا مقتل کی طرف بڑھایا۔ فوجوں نے آتے ہوئے دیکھا رسول کا نواسا علی و فاطمہ کا بیٹا حسین مقتل کی طرف اپنے بھتیجے تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ ڈر کر لوگوں نے فرار کرنا شروع کیا۔ اب منظر کا آپ اندازہ کر لو، ادھر سے حسین بڑھ رہے ہیں، ادھر قاسم ہے، بیچ میں لاشا قاسم کا ہے، بھاگتی ہوئی فوجیں ہیں۔ امام کے کانوں تک ایک آواز آ رہی ہے، اے چچا، اے چچا، یا اماں، یا اماں، یا اماں۔ ایک بتا قریب پہنچتے پہنچتے لہجہ بدل گیا، یا اماں، یا اماں، اے میری ماں، اے میری ماں۔ امام قریب پہنچے، دیکھا بھتیجا تو ہے لیکن لاش گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو چکی ہے۔ اٹھایا سینے سے لگایا، بیٹا تیرے چچا پر بڑا شان، تو پکارتا رہا، وہ آ نہ سکا، آیا بھی تو مدد نہ کام آ سکی، سینے سے لگایا، لاشا خیمے میں لا کر رکھ دیا۔ زینب پڑھی، دیکھا ایک ماں ہاتھ اٹھائے، خدایا تیرا شکر تو نے اس قربانی کو قبول کیا۔